سے زیادہ بہت ساری مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق جو دنیا میں پائی جاتی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ شریعت کا قانون ہو تو بھی کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ کسی ملک کا قانون ہو تو بھی کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ کسی بھی مذہب نے کوئی اپنی جو ہے عقیدت کے لیے کچھ لکھا ہے تو انسانوں کے لیے۔ یعنی قانون کا مصداق اور قانون کی ضرورت انسان کو ہے، اور انسانوں میں ہم وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق بخشی۔ اب آپ اس کلمے کی عظمت، اس کلمے کی برکت پہ غور کریں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کنبے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی گزر جانے کے بعد جب ان لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، ان کے آخری رسومات کس طرح ادا کیے جاتے ہیں وہ ان کی اپنی بات ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، مسلمانوں کے ساتھ چلا ہو، مسلمانوں کے گھر میں رہا ہو، مسلمانوں کے گھر میں کھاتا پیتا ہو، اگرچہ نیک نہ بھی ہو، دیندار نہ بھی ہو، نمازی نہ بھی ہو، اچھے اصولوں والا نہ بھی ہو، موت ہو جائے گی تو اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی چلا گیا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ سے پہلے سب کہیں گے اس کو غسل دیا جائے، مگر غسل اس انداز میں دیا جائے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، اور غسل دے کر اس کو کفن پہنا کر بڑے معزز انداز میں رکھ کر اس کا جنازہ آگے رکھ کے امام صاحب کو بھی پیچھے اور حاجیوں کو بھی پیچھے، غازیوں کو بھی پیچھے، نمازیوں کو بھی پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہوا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن اسی میں ایک بدقسمتی بھی ہے۔ وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے دماغ، اپنے عقل، اپنے شعور، اپنی زندگی پر غور و فکر کرے کہ جس کے مسلمان ہونے کا اعلان زندگی میں ایک بار مسجد سے کیا جائے جنازے والے دن، اور امام صاحب کو پوچھنا پڑے کہ اس کا نام کیا تھا، یہ رہتا کہاں تھا، یہ تھا کون۔ ایسے بدنصیب بھی ہیں جن کا ایک دن اعلان ہوگا، مر جائے گا، عالم برزخ کی منزلوں میں جائے گا، راشن کھایا، راشن پٹیلا، راشن استعمال کیا، راشن کے چکر میں رہا، ساری زندگی راشن کرتے چلا گیا، اور قبر کی پہلی منزل پر وہ بدنصیب کہ جس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ کلمہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا معزز بنایا، اتنا عزت والا بنایا، اتنا مقام والا بنایا، اتنا بلندی والا بنایا کہ اس کے جناب، اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو غسل دیتے وقت ذرہ برابر تکلیف نہ دی جائے، لیکن اس بدبخت سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے نہیں تھا، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ تو نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا۔ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ آتا ہی آپ سب کو پتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں کہ اس کلمے کا جو ہم پڑھتے ہیں، جس کلمے میں ساری زینت ہے، جس کلمے میں ساری عزتیں ہیں، جس کلمے کی وجہ سے ہمارا وقار ہے، جس کلمے کی وجہ سے ہماری یہ پہچان ہے، ہم نے کہا اے اللہ تو نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اتنی عزت والا کیوں بنایا، اتنے مقام والا کیوں بنایا، اتنا مرتبہ کیوں دیا کہ دنیا میں جس چیز کو جس طرح سے پیدا کیا قیامت تک اسی انداز کے ساتھ قائم رہے گی۔ کوئی اپنے لیے حقوق، کوئی اپنے لیے تعلیم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بھینس جیسی بنی تھی ویسی ہے، بکری جیسی بنی تھی ویسی ہے، گھوڑے کا جو کام تھا پہلے دن سے وہی چل رہا ہے۔ ایک انسان ہے کہ تعلیم سیکھتا ہے، کبھی افسر لگتا ہے، کبھی منسٹر لگتا ہے، کبھی عالم بنتا ہے، کبھی فقیر بنتا ہے، کبھی پیر بنتا ہے، کبھی مستری بنتا ہے، کبھی مزدور بنتا ہے، کبھی باپ بنتا ہے، کبھی بیٹا بنتا ہے، کبھی بھائی بنتا ہے، کبھی اس کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی اس کے پاؤں دبائے جاتے ہیں، کبھی اس کو چولہا جلایا جاتا ہے، کبھی اس کو بیمار پڑ جائے تو اس پر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، بڑے پیار سے بیٹھتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ کیوں ہے؟ بس اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے، اس ڈبل سٹوری میں یہ بات پڑ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
حالات کم کمال دیکھو ایک الف بچو پیدا میم جدو کن گیا فیقون اللہ لو قلم تے عرش عظیم ہویا مذہب دین ہویا پیچھے فکر دینا کلمہ عشق اور نور قدیم ہویا. سائیں صاحب نے انداز بیان کیے کہ یہ ساری بات کی بات ہے لیکن اس میں ایک ابتدا تھی ایک شروعات تھی ایک امنگ تھی. رب ایک تھا رب قائم تھا رب کو بنانے والا کوئی نہیں تھا رب کو کوئی بنا سکتا نہیں. رب ہے ہی وہی کہ جس کو بنایا نہ جائے وہ ایک تھا وہ ایک ہی قائم تھا. اس ایک نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنا ایک محبوب بنانا چاہا. کیا بنانا چاہا؟ ایک محبوب بنانا چاہا. وہ کیوں بنایا؟ عشق میں. آج آپ دیکھیں گے لوگ عشق کرتے ہیں. سائیں صاحب نے اس مصرے کے اندر بڑی خوبصورت بات کی. عشق ہے کس چیز کا نام؟ کسی سے پوچھو کوئی کہتا ہے میں اس چیز سے عشق کرتا ہوں. اور بے وقوف کسی ملک کے جس چیز کی مثل ہوتی ہے اسے عشق نہیں کیا جاتا. بھئی میں کہوں میں مولانا اقبال صاحب سے عشق کرتا ہوں تو کوئی مولانا اقبال صاحب مولانا ہے اور بھی تو مولانا ہے. کوئی کہے میں وہ اس آدمی سے عشق کرتا ہوں. آج کل تو اس طرح کی نسل پیدا ہو گئی بے وقوفوں کی. وہ کہتے ہیں لڑکے لڑکیوں میں کہا بھئی کہ یہ بھی کوئی عشق کی بات ہوتی ہے چلو. سائی صاحب نے کہا کہ یہ عشق کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اس کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ عشق دو طرفہ تھا یک طرفہ نہیں تھا. عشق ہوتا اس چیز کا ہے جس کی کوئی مثل نہ ہو جس کی کوئی مثال نہ ہو جس جیسی کوئی چیز نہ ہو جس کی طرح کی کوئی چیز نہ ہو جیسی کوئی چیز وجود میں نہ آئی ہو اس کو اس سے عشق کیا جاتا ہے. میرا علامہ اقبال رب ذوالجلال کے اس پیغام کو اور عالم مثال کے اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. کیا ایسا پھر کوئی آئینہ نہ کسی کے فہم و گمان میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ اللہ نے بنایا ایک. وہ ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا. اس ایک نے
बावजूद मैं बताऊं आपको कि कुर्बान जाए रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अगर आपकी मनाक़िब और आपकी फज़ाइल की पर बात की जाए तो बंदे की सारी उम्र गुजर जाए, रात भर इसी बात पे बात की जाए, लेकिन हमने उस काम की तरफ तवज्जो देना है जो हमें करना है, जो हमारी जरूरत है, जिसमें हम पीछे जा रहे हैं, जिसमें हम मारे जा रहे हैं। हम मार ना खाएं, कयामत के दिन कोई ये ना कहे शायद हो जा तू उनकी उम्मतियों में से नहीं है। इसके लिए जिंदगी भर मेहनत करनी है, इसके लिए नहीं करनी कि राष्ट्र की तरह है, इसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए सही वक्त इंसाफ से जुड़ना है, इसके लिए औलिया अल्लाह से जुड़ना है, इसके लिए बुजुर्गों से जुड़ना है कि कहीं सिरात मुस्तकीम से हट ना जाए। कयामत के दिन कोई आने